اللہ رب العالمین کے کامل ترین اور عمدہ صفات کریمہ میں سے ایک صفت سخاوت و فیاسی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جواد یحب الجود ویحب معانی الاخلاق ویکرہ سفسافہا، کہ اللہ رب العالمین جود و سخا والا ہے، سخاوت و فیاسی کرنے والا ہے، اور وہ سخاوت و فیاسی کو پسند بھی کرتا ہے. وَيُحِبُّ مَعَالِ الْأَخْلَاقِ، اور اللہ تعالی بلند اخلاق کو، اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے. وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا، اور اخلاق کی نچلی سطح کو، یعنی گھٹیا کیریکٹر والوں کو، کیریکٹر لیس لوگوں کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات بہت زیادہ عطا کرنے والی، کثیر العطا، دائم الاحسان اور واسع الفضل ہے. اللہ رب العالمین کی سخاوت و فیادی جب سے کائنات بنی ہے آج تک مسلسل تمام مخلوقات پر ہے. چاہے کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اس کی توحید کو مانے نہ مانے، اللہ رب العالمین کا در چھوڑ کر کے بھلے ہی بندہ کسی اور کے در پر چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ سخی ہے، سب کے ساتھ فیاض ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہیں، جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور احادیث کا دراسہ کیا ہے، ان پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت و فیاسی کے کس مقام پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فیاض تھے. اور خاص کر رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل کھول کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، کس قدر آپ کی سخاوت و فیاسی اور تیز ہو جایا کرتی تھی رمضان کے مہینے میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت، یہ فیاسی رمضان کے مہینے میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. کس وقت؟ جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے، اور جبریل امین رمضان میں ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن کریم کا مراجعہ کراتے، قرآن کریم کا دراسہ کراتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن کریم کا دور کرتے تھے. اور اس وقت جب جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے، حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تند آندھی سے بھی زیادہ خیر کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرتے تھے. تیز تند ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی تیز ہو جایا کرتی تھی جب جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے. میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی اور خیر کے کام کئی طرح سے ہوتے تھے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دین کی، علم دین کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کیا کرتے تھے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، ضرورت مندوں کے کام آتے تھے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پر لوگوں کے لیے بالکل تیار ہوتے تھے. خاص طور سے رمضان کے مہینے میں کسی کو کسی بھی ناحیے سے اگر ضرورت پڑ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہا کرتے تھے. اس سے ایک مسلمان کو ایک پیغام ملتا ہے، اس کو سبق ملتا ہے کہ مسلمان صدقہ و خیرات کے معاملے میں، نیک اعمال کے معاملے میں، اور اسی طرح سے بھلائی کے کاموں میں اسے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے مستعد، خاص طور سے چوکنا رہنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من فطر صائما کان له مثل اجره ولا ينقص من اجر الصائم شيئا، جو شخص کسی کو افطاری کرائے، جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان مثل اجرہ، جتنا ثواب، جتنی نیکی روزے دار کو ملے گی اتنی ہی نیکی افطاری کرانے والے کو بھی ملتی ہے. ولا ينقص من اجر الصائم شيئا، اور روزہ رکھنے والے کی نیکی میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی افطار پارٹی کا انتظام کرتا ہے، افطاری کراتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے گھر افطاری کرنے یا اس کی پارٹی میں شرکت نہیں کرتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ان کے روزے کی نیت
میں کچھ کمی نہ ہو جائے، جو روزے کا ثواب ہے کہیں سامنے والے کو، افطاری کرانے والے کو نہ دے دی جائے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ خیال ہے کہ ہماری نیکی، ہماری کچھ نیکیاں افطاری کرانے والے کو دے دی جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برابر برابر دینے والا ہے، کسی کے نام اعمال میں ذرہ برابر کمی کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دور نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مردوں کے علاوہ آپ صحابیات کا، خواتین کا زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں سخاوت و فیاسی میں، صدقہ و خیرات کرنے میں پیش رہا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمام خواتین میں، تمام عورتوں میں 2 عورتوں سے بڑھ کر کے سخاوت کرنے والی، فیاسی کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ 2 خواتین، صحابیات میں یہ 2 خواتین سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ اور عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کے خرچ کرنے کا طریقہ الگ الگ تھا۔ راہ خدا میں ان دونوں کے اندر سخاوت و فیاسی کا انداز بالکل جدا گانا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تھوڑا مال جمع کرتی تھی، اور جب کچھ مال جمع ہو جاتا تھا پھر وہ خرچ کرتی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کو جمع کرتی اور جمع کرنے کے بعد خرچ کرتی تھی، لیکن وہیں پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ مال کو جمع نہیں کرتی تھی، جو آتا اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ دونوں کے اندر فیاسی کا انداز الگ تھا، دونوں کے اندر سخاوت کا طریقہ بالکل جدا گانا تھا۔ ایک جمع کر کے پھر خرچ کرتی تھی، اور ایک کل کے لیے نہیں رکھا کرتی تھی، آج جو ہے سو ہے اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عمرہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ، ان کی شاگردہ ہیں حضرت عمرہ بنت ابی بکر۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاسی، ان کی سخاوت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ان کی شاگردہ حضرت عمرہ بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 لاکھ درہم آئے، کسی نے ہدیہ کیا، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور سے 1 لاکھ درہم کسی نے ہدیہ کیا۔ عمرہ بنت ابی بکر جو ان کی خادمہ ہے، جو گھر کے اندر رہا کرتی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ ہم گھر کے اندر صرف 3-4 لوگ تھے، عروہ تھے، میں تھی، ایک اور لڑکی تھی، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ گھر کے اندر یہی 3-4 لوگ تھے۔ 1 لاکھ درہم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کیا گیا، گفٹ میں آیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کا مہینہ تھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ اور جو اور لوگ تھے تو ان کو حکم دیا کہ یہ درہم یتیموں، غریبوں اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کی بیوی بیوہ ہیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، یتیموں، غریبوں، مجاہدوں اور شہیدوں کے گھروں میں لے جا کر کے تقسیم کر دو۔ عروہ بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں، عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صبح سے لے کر کے شام تک، عصر کی نماز تک ہم لوگ صرف یہی کام کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے 1 لاکھ درہم تقسیم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صبح سے لے کر کے عصر کی نماز تک ہم وہ سارا درہم لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرتے رہے، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو چونکہ گھر کی ذمہ داری میرے ہی ذمہ تھی، کھانا بنانا اور دیگر چیزیں، کچن کی دیکھ بھال یہ عمرہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جا کر کے دیکھا کہ شام کو افطاری کرنے کے لیے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے جا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہم نے جتنے بھی درہم تھے ان سب کو تقسیم کر دیا، افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، انہوں نے عمرہ بنت ابی بکر سے کہا پہلے بتانا چاہیے تھا، اس سے پہلے بتاتے، جو درہم ہمیں بطور گفٹ ملا تھا اس میں سے ہم کچھ رکھ لیتے افطاری کرنے کے لیے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر ہم نے تقسیم کر دیا ہے تو افطاری کرنے کے لیے ابھی بھی پانی موجود ہے۔ عمرہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ افطاری ہم چاروں لوگوں نے پانی سے کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ انداز تھا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خرچ کرنے کا، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا۔ آج انسان صرف اور صرف مال، میرا مال، میرا مال، آدمی کہاں سے کتنا اکٹھا کر لے، کتنا زکوٰۃ روک لے،
کتنا اسے خرچ نہ کرنا پڑے، انسان اسی دھن کے اندر لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پوری زندگی میرا مال میرا مال، میری دولت میری گاڑی، میرا پیسہ میرا بنگلہ، اس طرح سے رٹتا رہتا ہے، حالانکہ انسان کا اپنا اصلی مال 3 ہی چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز، انسان جو کھا لے اس کے بدن کو لگ جائے، بدن کو طاقت ملے گی، اس بدن کا کچھ فائدہ ہوا۔ انسان جو کچھ خرید کر کھا لے وہ اس کا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز، انسان خرید کر کے کچھ پہن لے، کوئی کپڑا پہن لے، کوئی بھی چیز پہننے والی، جسم کو ڈھکنے والی کوئی بھی چیز خرید لے، اس سے جسم کو فائدہ ہوگا، جسم محفوظ رہے گا، اس سے اس کے جسم کو فائدہ ہوا۔ کھانے پینے کی چیز، پہننے کی چیز، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز یعنی تیسرا مال، تیسرا اصلی مال جو انسان کا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دے اور اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے۔ ان تینوں کے علاوہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا نہیں ہے۔ انسان کے پاس جتنا بھی ہے اس کا اپنا نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد لوگ اس میں جھگڑا کریں گے، مرنے کے بعد لوگ اس کو تقسیم کر لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے گی، ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ والا کام کرے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری اور آپ کے اندر۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی اولاد مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی اولاد تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی اولاد شب بیداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے خرچ کرے گی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی اولاد نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ و خیرات کا انتظام کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کی۔ یعنی یہ 3 چیز اگر انسان کر کے جاتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، سب سے پہلی چیز انسان جو صدقہ جاریہ والا کام کر کے جائے، کوئی مسجد بنوا دے، کوئی بھی کام کرا دے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی راہ میں، تو اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے، تو اس کا اثر، اس کا فائدہ باپ کو بھی ملے گا۔ او علم ينتفع به، یا انسان نفع بخش علم چھوڑ کر کے جائے، کوئی کتاب لکھ جائے یا کسی عالم نے کتاب لکھی ہے، انسان اس کو شائع کرا دے، اس کو چھپوا دے، تو مرنے کے بعد اس کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، اس کو نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی خواہش اور انسان کی انتہا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان پوری زندگی، فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا نفس ایسا ہے، انسان کی خواہش ایسی ہے، اس کے نفس کی کشادگی یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر سونے کی ایک وادی مل جائے، انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، احب ان یکون له وادیان، تو بھی اس کا نفس نہیں بنے گا، وہ خواہش کرے گا کہ اس کے پاس سونے کی ایک اور وادی ہوتی، اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نفس کو، اس کے منہ کو، اس کی خواہشات کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی۔ انسان کے نفس کو آسودگی قبر کی مٹی ہی کرے گی، اس کے علاوہ انسان کا نفس بھرنے والا نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا حصار و خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، حصار و خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان جب تک زندہ رہے گا اس کا نفس بھرنے والا نہیں ہے، اس کا نفس کبھی آسودہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہی انسان کا نفس آسودہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ صدقہ و خیرات کرنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑا حیرت انگیز واقعہ، صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں ٹہل رہا تھا، جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے بادل سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ میں بارش کر دو۔ بادلوں سے آواز آئی، بادلوں سے یہ آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، اس کے باغ میں جا کر کے بارش کر دو۔ بادلوں سے یہ آواز آئی، اس آدمی کا نام لیا گیا، لہذا تمام بادل اکٹھے ہوئے اور ایک پتھریلی زمین پر ان بادلوں نے جا کر کے اپنا پانی برسا دیا، اور وہ سارا کا سارا پانی ایک نالی کے ذریعہ سے بہہ کر کے ایک انسان کے باغ میں جانے لگا، اور اس انسان نے اس نالی کے ذریعہ سے اس پانی کا پیچھا کیا کہ یہ پانی جا کہاں رہا ہے۔ اور بھی زمینیں ہیں، اور بھی باغات ہیں، کہیں بارش نہیں ہوئی،
بارش صرف اور صرف ایک پتھریلی زمین پر ہوئی اور وہ پانی ایک ہی نالی کے ذریعے سے بہ کر کے ایک انسان کے باغ میں جانے لگا. انسان جس نے آواز سنی تھی بادلوں سے اس نے پیچھا کیا. پیچھا کرتے کرتے جب وہ گیا تو دیکھا ہے کہ انسان ایک آدمی ایک کسان اپنے باغ میں کھڑے ہو کر کے اس کے ہاتھ میں فاوڑا ہے, بیلچے ہیں اور وہ پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے, پانی کو باغ میں پھیلا رہا ہے. اس انسان نے جا کر کے اس کسان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرا نام جان کر کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے بادلوں سے آپ کا نام میں نے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت میں فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. اس آدمی نے جب اپنا نام بتایا تو اس نے کہا کہ یہی نام میں نے بادلوں سے سنا ہے. یہ بتلائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کے لیے خصوصی بارش ہوئی ہے, بادلوں سے آپ کا نام لے کر کے کہا گیا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. یہ بتائیں کہ راز کیا ہے؟ اب کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ خاص طور سے بادلوں نے آپ کے لیے بارش کی ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ کوئی بنایا ہوا لوگوں کو ہنسانے کے لیے, لوگوں کے کانوں کو لذت پہنچانے کے لیے کوئی بنایا ہوا قصہ نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ ادھر کا قصہ نہیں ہے کہ آدمی اب اپنی طرف سے بیان کر دے. اس انسان نے اس کسان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہو جس کے لیے آپ کے لیے خاص طور سے بارش ہوئی ہے؟ اس کسان نے جواب دیا کہ جب باغ میں پھل آتے ہیں, باغ میں پھل آ جاتے ہیں تو میں 1/3 اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. یعنی 1/3 پھل میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, اس کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں, اور 1/3 پھل اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہوں, اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں, اور 1/3 پھل بیچ کر کے دوبارہ میں باغ میں لگاتا ہوں تاکہ دوبارہ پھل آئے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے خاص طور سے بادلوں سے بارش کرائی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. میرے بھائیو اور دوستو, اگر انسان کی نیت خالص ہو, اگر انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے پر اتر جائے, اللہ رب العالمین اسے اس جگہ سے مدد دے گا. اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے دے گا کہ انسان کبھی سوچ نہیں سکتا ہے. اور بھی باغ ہیں, اور بھی زمینیں تھیں, کہیں بارش نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کسان کے لیے بارش کروائی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے پھلوں کو خرچ کرتا تھا, اس میں صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا. میرے بھائی اور دوستو, شاید آپ کو یاد ہو کبھی میں نے بیان کیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چندہ پیش کیا تھا, صرف غزوہ تبوک کے اندر, اور موقعوں پر نہیں, صرف غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ پیش کیا تھا وہ کروڑوں کا چندہ تھا, آج سے 1400 سال پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اس غزوے کے لیے بہت سارے صحابہ کرام نے الگ الگ انداز میں چندے پیش کیے, صدقہ کیا, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سب سے پہلے پالان سمیت, بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ان اونٹوں پر گلے لدے ہوئے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کیا. کہا اللہ کے نبی یہ مسلمانوں کے لیے ہیں, اور پھر 100 اونٹ لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, اور پھر گئے, تیسری بار گئے اور پھر 100 اونٹ لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا. مدینہ کے اندر سیرت نگاروں نے لکھا ہے مدینہ کے اندر آپ نظر اٹھاتے تو ہر جگہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ نظر آتے, 300 اونٹ. آپ اندازہ لگائیں ابھی حالیہ زمانے کے اعتبار سے ان اونٹوں کی قیمت کیا نہیں ہو. اور صرف اتنا ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے داماد کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرچ کرتے ہوئے دیکھا, آپ بہت خوش ہوئے. اپنا داماد خرچ کر رہا ہے, 300 اونٹ لا کر کے آن کی آن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی. اور اس کے بعد پھر آئے, چوتھی مرتبہ آئے, اور پیچھے سے ایک تھیلا نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے پکڑا دیا. ایک تو عثمان غنی نے ویسے اتنا چندہ پیش کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل مثل گلاب کھل گیا تھا, اور چپکے سے پھر ایک پولیتھین, ایک تھیلا پکڑانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس میں 1000 سونے کے سکے, 1000 سونے کے سکے ہیں, یہ بھی اللہ اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, آپ نے بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا عثمان کی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کا مواخذہ نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کی گرفت نہیں کرے گا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی, صرف اور صرف غزوہ تبوک کے موقع پر. اور پوری زندگی کتنا خرچ کیا اس کا اگر آدمی بیان کرنے لگ جائے تو یہ خطبہ کافی